السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو وقت گزر رہا ہے سارے عالم کی انسانیت پر بڑا آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ ہر انسان اس میں پریشان ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان پریشان ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر پریشان ہے، سیاستدان پریشان ہے، مالدار پریشان ہے، غریب پریشان ہے، بوڑھا پریشان ہے، جوان پریشان ہے، بچہ پریشان ہے، مرد پریشان ہے اور عورت پریشان ہے۔ دوستو، یہ پریشانی کیا ہمارے ہی اوپر لاحق ہے یا ہم سے پہلے والوں پر پریشانیاں آئیں؟ تو قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ من جانب باللہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ ابتدائی دنیا سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ پریشانیاں اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے عذاب بن کر آئیں گی تو اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے لیے رحمت بن کر آئیں گی۔ اس پریشانی کا نام آزمائش ہے۔ آزمائش کا سلسلہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئیں، لیکن ان آزمائش میں حضرات انبیاء علیہم السلام مکمل کامیاب اور مکمل نکھر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی، سورہ یوسف کے اندر مکمل وہ واقعہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں ان کو بادشاہت نصیب فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی تو ان کے حق میں سند ملی وقد صدقت الرؤیا، اور آسمان سے حکم آیا وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئی تو آزمائش میں کامیابی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر۔ تو دوستو، یہ آزمائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، شروع سے یہ سنت جاری ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، علماء دین، اولیاء اکرام، کوئی بھی اس آزمائش سے بچے نہیں اور آزمائش میں ناکام نہیں ہوئی۔ تو یہ آزمائش کا سلسلہ جو ہے ہم اور آپ کے لیے بھی ہے، لیکن آزمائش کے موقع پر ہمیں قرآن و حدیث سے کیا درس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے رہنمائی فرماتے ہیں، وہ سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی جھلکیاں بتائی۔ ارشاد ربانی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی آزمائش آتی ہے
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہی کہ ہم اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ تو دوستو ہمارا وجود ہے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توانائی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرمایہ دیا، ہمیں دولت سے نوازا، ہمیں رزق عنایت فرمایا، ہمیں خاندان دیا، قبیلہ دیا۔ اتنی ساری نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، یا آزمائش کے لیے یہ وبا کا سلسلہ دنیا کے اندر جاری فرمایا۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کیا راستہ بتاتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آپ کو آزماتے رہیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، اموال کے اندر کمی، نفوس کے اندر کمی، پھلوں میں کمی کے ذریعے سے، اموات کے ذریعے سے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صبر اور صلات کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کا درس دیتے ہیں، اس کی مداومت پابندی سے تمام امور سہل کر دیے جائیں گے۔ تو دوستو یہ آزمائش کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، اور آزمائش کے اندر بے قابو ہو جانا، پریشان ہو جانا، بے صبرے ہو جانا، اس کی قطعاً گنجائش اور اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک مومن ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہے، اس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے، اس سے فائدہ بھی اٹھانی چاہیے۔ ایمان کے اندر ہمیں جو ہے مستقل قائم و دائم رہنی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کتنی بھی بڑی آفت آ جائے، گھبرانے کی، خوفزدہ ہونے کی، پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر رجوع الی اللہ کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ وبا کا سلسلہ جاری ہے، وبا کی وجہ سے اموات ہو رہے ہیں، ہوئیں گے، یقیناً ہوئیں گے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب جس کی جہاں جس حالت میں موت لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی، ایک لحظہ نہ آگے نہ پیچھے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، کہ موت سے ہم بھاگیں گے، بھاگ نہیں سکتے، موت یقیناً ہم کو جو ہے ملاقات کر کے رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہم کہیں بھی ہو، ہم مضبوط قلعے کے اندر بند بھی ہو جائیں تو دوستو یہ موت سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ موت نے کسی کو نہیں بخشا، کسی کو نہیں چھوڑا، یقیناً ہم کو بھی آئے گی۔ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد جو قبرستان والوں کو کرنے کا جو سلام ہے، اس کی دعا ہے، اس کے اندر ایک جملہ ہے وَأَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اے قبرستان والو، اے قبر کے اندر سونے والو، اے مرحوموں، تم دنیا سے جا چکے ہو، ہم آنے والے ہیں، تم چلے گئے پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ تم چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ تو دوستو ایسے موقع پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماتن تیار رہنا کہ کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، اس کے لیے مکمل طور پر ہم تیار رہنا، اپنی زندگی کو ڈھالنا، رجوع الی اللہ کرنا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، بتائے ہوئے اوامر پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی فرائض ہیں، فرائض کی ہم لوگ بغیر کوتاہی کیے ہوئے مکمل ادائیگی کریں، نوافل کی حد تر مقدور کوشش کریں، تلاوت قرآن کریم کا معمول بنائیں، ذکر و استغفار کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کا معمول بنائیں،
ہمارے ذمے جتنے حقوق العباد ہیں ان حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر پوری توجہ کے ساتھ ہم لوگ منہمک رہیں اور موت اور آخرت کا استحضار رکھیں، صحبت اولیاء اور علماء دین سے ہم تعلق پیدا کریں کہ ان سے ہم لوگ رجوع کریں، اپنی ذاتی زندگی، اپنے ذاتی معمولات اور ذاتی کام و کاج کے اندر ان سے جو ہے رائے مشورہ لیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہمارے لیے کوئی خوف نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں جیسے، قرآن کریم میں جیسے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں وہ خوشخبریاں ہمارے لیے مل کر رہیں گی۔ تو دوستو بتانا یہ ہے کہ دنیا ہے، دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے، دنیا کے اندر مکمل دل لگا کر یہاں پر جو ہے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا اس کی قطعاً گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دوستو ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر دل لگانا، یہاں ہمیشہ رہ کر فکر کرنا، یا آنے والی مصیبت پر بے قابو ہونا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ معمور و معمول رکھنا، اللہ کے ذکر سے کبھی غفلت نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا دل کے سچائی کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کو شکر گزاری پسند ہے، شکر کرتے رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو دوستو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رجوع اللہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اپنے اوامر پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب